اخلاقیات کے باب میں ایک نمایاں طور پہ جس بات کو رکھا جاتا ہے سر فہرست جسے لکھا اور ذکر کیا جاتا ہے وہ اخلاقیات کے باب میں لفظ حیا اور عثمان پیکر شرم و حیا ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس وصف پر بات کریں جناب مفتی سید زیغب علی گردیزی شاہ صاحب۔ جی قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حیا ایسا وصف اور خوبی اور انسان کی طبیعت میں ایسا ملکہ ہے کہ جو کئی صفات کا جامع ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس وصف کے ذریعے انسان صحیح غلط میں تمیز کرتا ہے، اچھے برے میں اور نیکی اور بدی میں، اس کے ذریعے انسان تمیز اور اس میں فرق محسوس کرتا ہے۔ اور اسلام نے بھی اس جو وصف ہے اس کی تاکید فرمائی اور اس کی ترغیب فرمائی، اس کی طرف تحریض فرمائی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ سے حیا کو ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا۔ فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا وہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ حیا وہ نصف ایمان ہے، یعنی اسلام میں حیا کو، شرم کو اور اس وصف کو اللہ رب العالمین نے اتنی اہمیت عطا فرمائی ہے اور اسلام نے اس کی تاکید فرمائی۔ زمانہ جاہلیت میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا اگر معاملہ دیکھیں، وہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں شرم و حیا، اخلاقیات، انسانی اقدار کو کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور وہاں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جو حرم کعبہ میں طواف اگر کریں تو برہنگی کی حالت میں اس کو ایک شرف اور ایک فخر سمجھا جاتا ہے، اور خواتین کی عصمت دری کرنا، ان کے حقوق مارنا، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، یہ جو انسانی اقدار کے منافی اعمال ہیں ان پر وہ شرف اور اس کو ایک اعزاز سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شخص اگر ان گناہوں میں اور ان معاشرتی برائیوں میں مبتلا ہو۔ اس زمانے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیں تو ان تمام اخلاقی جو اقدار کے منافی اعمال ہیں، سیدنا عثمان غنی ان ساری چیزوں سے دور رہنے والے۔ خود فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی بدکاری کا خیال بھی میرے دل میں نہیں میری تو نظریں نہیں اٹھتی، یعنی میرے وہم و گمان میں بھی کبھی برائی سے متعلق خیال نہیں آیا کہ اس گناہ کے راستے کی طرف جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی کی چوری نہیں کی، کبھی کسی کا حق نہیں مارا۔ یعنی اس زمانہ جاہلیت میں جب ان ساری چیزوں کو ایک فخر سمجھا جاتا ہے، اور اس ماحول میں رہ کر عام ہونے کے علاوہ فخر، یعنی اگر کوئی انسان ان کاموں میں مبتلا نہیں ہوتا تو اس سے متعلق باتیں کی جاتی ہیں کہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے اور یہ ان کاموں سے دور ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس زمانے میں بھی ان ساری چیزوں سے، معاشرتی برائیوں سے اپنا دامن بچا کر چلتے، اور پھر آپ کی خواہش ہے کہ ہر شخص میں یہ اچھائیاں ہونی چاہیے۔ اسی لیے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تو آپ نے بجائے اس کے کہ کوئی معجزے کی طلب کرتے، کسی دلیل کو مانگتے، کسی نشانی اور ثبوت مانگتے، جب ان اچھائیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا نا کہ اسلام وہ ستھرا اور پاکیزہ مذہب ہے جس میں شرم و حیا، عفت و پارسائی، پاک دامنی اور ان ساری چیزوں سے متعلق تاکید فرمائی جاتی ہے، اور اسلام ایسا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے آیا کہ جو ان ساری اچھائیوں کا مرکز و محور ہو، اس کے ماننے والے ان اچھائیوں کے ماننے والے ہوں۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ان اچھائیوں کو سنتے ہی سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی آپ نے یہ جیسا چاہا تھا زمانہ جاہلیت میں، مطلب جو جائے آپ کی فطرت تھی جی، اور آپ اس کے متلاشی تھے، جو نہیں مل رہی تھی، آپ کو مل گیا کہ ایسا معاشرہ ہونا چاہیے، ایسے میرے ساتھی ہونے چاہیے کہ جو ان ساری اچھائیوں کے مالک ہونے چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوئے تو چونکہ آپ میں پہلے یہ وصف تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی تعلیم فرمائی، مزید تربیت فرمائی، اور کیفیت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کو اس بارگاہ سے ٹائٹل عطا فرمایا جاتا ہے کہ اشدہم حیاء عثمان اکثرہم حیاء عثمان، کہ عثمان وہ حیا میں سب سے زیادہ شدید ہیں، سب سے زیادہ کثرت والے حیا فرمانے والے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کیفیت کو، حضرت عثمان غنی کی کیفیت کو ملاحظہ فرماتے ہیں تو بارگاہ رسالت سے بھی ان کو یہ خاص پروٹوکول عطا فرمایا جاتا ہے، ان کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ جس طرح صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر حاضر ہوئے اور حضور کی کیفیت تھی کہ آپ حجرے میں تشریف فرمائیں اور پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا اٹھا ہوا ہے، یعنی یہ سطر مبارک سے ہٹ کے ہے۔ یعنی اکثر گھر میں بے تکلفی کی کیفیت ہوتی ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور آقا ہیں غلاموں کے بیچ بیٹھے، جی، اور اس میں کوئی اخلاقیات سے ہٹا ہوا کوئی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ اس جسم کے حصے کا چھپانا فرض نہیں ہے، لہجہ بھی اخلاقیات سے ہٹا ہوا نہیں ہے، اس جسم کے حصے کا چھپانا فرض نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اب حضور کی کیفیت یہ ہے، سیدنا صدیق اکبر اپنی معروضات پیش کرتے ہیں، حضور سے فیض لے کر واپس روانہ ہو جاتے ہیں، اسی کیفیت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اجازت لیتے ہیں، حضور کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے، حضور اسی کیفیت پر تشریف فرما ہے۔ اب وہ تشریف لے جاتے ہیں جب، پھر تیسری مرتبہ سیدنا عثمان غنی کی طرف سے اجازت طلب کی گئی، تو اب حضور نے اجازت دینے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنا جو کپڑا مبارک، لباس مبارک اس کو درست فرمایا،
اور پھر حضرت عثمان غنی کو اجازت دی گئی. اللہ اب حضرت عثمان غنی بھی جب تشریف لے جاتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں کہ رسول اللہ یہ ان کے لیے خاص اہتمام کیوں کہ پہلے جو 2 صاحبان تھے ان کے لیے اہتمام نہیں کیا گیا. صحیح. تو حضور نے جبکہ فرمایا کہ مرتبے میں فوق ہیں. جی لیکن آپ نے فرمایا کہ میں ایسے شخص سے حیا کیوں نہ کروں کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی جسے حیا فرماتے واہ ہیں. واہ اور پھر اس کی وجہ بیان فرمائی کہ عائشہ اگر میں اسی کیفیت پہ رہتا تو عثمان جس غرض سے آئے تھے اور جس مقصد کے ساتھ آئے تھے، جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تھے، وہ شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے وہ کھل کر بات نہیں کر پاتے. تو اسی لیے فرمایا کہ میں نے ان کی طبیعت اور ان کے مزاج کے مطابق کیفیت اپنا لی تاکہ ان کو بات کرنے میں کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو. پھر ایک اور مرتبہ یہی کیفیت ہوئی. حضور ایک تالاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قدمین مبارک ڈالے ہوئے ہیں اور کیفیت یہ ہے کہ پنڈلی سے کچھ اوپر لباس مبارک آپ کا ہے. حضرت عثمان غنی کی طرف سے اجازت طلب کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے لباس مبارک کو درست فرمایا. صحابہ اکرام کی جانب سے عرض کی جاتی ہے کہ رسول اللہ یہ خاص اہتمام اور یہ وجہ کیوں ہے، یہ سبب کیوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں، عثمان جسے اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی حیا فرماتے. اور پھر حضور نے وہی ان جملوں کی تکرار فرمائی کہ اگر اسی کیفیت میں رہتا تو مجھے خدشہ تھا کہ عثمان جو ایک معروضات پیش کرنے کے لیے آیا ہے، جو سوالات لے کر آیا ہے، وہ اس کیفیت کی وجہ سے وہ اپنے سوالات پیش نہ کر پاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس کیفیت کو تبدیل فرمایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا خاص طور پر آپ نے لحاظ فرمایا، اہتمام فرمایا. اسلام ان اچھائیوں کا مجموعہ ہے اور جو ان اچھائیوں کو اختیار کر لیتا ہے، کسی ایک وصف کے ساتھ بھی اگر وہ متصف ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس خوبی کی وجہ سے انسان کو باقی افراد سے نمایاں کر دیتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے اور معاشرے میں ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین اس وصف کے ساتھ اس کو عزتوں سے اور عظمتوں سے نوازتا ہے. کیا بات ہے.